سر جو یہ 99 قتل والا آپ بتایا ہے وہ تو کسی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے. جب تک اللہ تعالیٰ معاف نہ کرے بندوں کو جو قتل کرتے ہیں، مثلا ایک شخص نے میرا قتل کیا تو اس کو جب تک میں یا میرے بڑے صاحب معاف نہیں کریں گے، اللہ تو اپنے حقوق معاف کرتا ہے. پھر وہ کہ ہاں جی میں بتاتا ہوں، یہ 99 قتل والے معاملے میں بھی یہ جو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی وہ تو حقوق العباد کا معاملہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے معاف کر دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو یہ پبلک میں مشہور ہے نا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا حقوق العباد کو، یہ تو کلمات کفر ہے. اللہ کی مرضی معاف کرے. مجھے بتائیں کہ حقوق العباد بڑی چیز ہے یا شرک اور توحید کا مسئلہ بڑا ہے؟ وہ والا مسئلہ بڑا ہے نا. وہ بھی اللہ کہتا ہے دنیا میں کوئی توبہ کر لے میں معاف کر دوں گا. اچھا یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کر سکتا، یہ نہیں بولنا چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ بندے نے معاف کرنے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ بندہ ہی معاف کرے، لیکن یہ قانون نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بندہ ضد میں آ جاتا ہے جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پھر راضی کروائے گا قیامت والے دن. یہ حدیث ملتی ہیں. تو یہ 99 قتل والا جو معاملہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی، نبی علیہ السلام نے بتا دیا، اب وہ جو لوگ 99 قتل ہوئے تھے اگر ان 99 کو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ لالچ دے دے جنت کی جو حدیث میں آتا ہے، وہ خود معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. لیکن اس سے کوئی یہ مقصد نہ لے کہ میں اللہ کے حقوق تو پورے کروں گا، بندوں کی میں مال ہڑپ کرتا رہوں گا، اللہ تعالیٰ اینڈ پہ راضی کر دے گا. نہ، یہ ایک ہی واقعہ ہے میرے بھائی 99 قتل والا. اور دیکھیں لوگوں کی 2 نمبری کتنی ہے. لوگ یہ 99 قتل والا واقعہ پیش کرتے ہیں اور اسی طریقے سے وہ بخاری سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں جی ایک عورت تھی بدکار تھی، اس نے موزے میں ایک کتے کو پانی پلا دیا، اللہ نے بخش دیا. او اللہ چاہے تو جناب کوئی چھوٹی جی نیکی تے بھی بخش سکتا ہے. یہ وہ میسج بیسیکلی یہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی علیہ السلام یہ میسج نہیں تھے امت کو دینا چاہتے. آپ نے اس کو بیلنس کیا ہے. آپ نے یہ بھی بیان کیا اور ساتھ ہی اسی بخاری میں حدیث ہے کہ ایک نیک عورت تھی، اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، اللہ نے اسے دوزخ میں پھینک دیا. تو اللہ تعالیٰ اگر چھوٹی بات کی وجہ سے کسی بندے کو معاف کر سکتا ہے نا تو چھوٹی سی بات کے اوپر پکڑ بھی سکتا ہے. یہ آپ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی فلاں گانے والی ہے وہ ہر مہینے 11ویں دیتی ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. آپ نے نہیں فیصلہ کرنا. یا فلاں گانے والی وہ جی 27 رمضان کو فوت ہو گئی ہے تو اب بخشش ہو جائے گی. بخشش بھائی نے منی کو ملی ہوئی ہے جو عشرہ مبشرہ ہیں یا اصحاب بدر ہیں یا اصحاب شجرہ ہیں. باقی سب کے بارے میں آپ کی اسیسمنٹ ہے، وہ اللہ کو کوئی دھونس نہیں کسی کی. آپ دیکھیں یہ حدیثیں نہیں بیان ہوتی ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے. یہ جو چھوٹی اللہ تو بخش دے گا، یہ بیلنس کیا کریں. اور دوسری طرف جب ہم ان کو کہتے ہیں چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے تو وہ اس کا بھی الٹا مطلب لے لیتے ہیں، کہتے ہیں تائیں تے کہنے نیکی کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، جب پکڑنا ہے تو چھوٹی سی گل بھی پکڑ لے گا. وہ بھی اس طرف چل پڑتے ہیں. تو یہ اپنے ساتھ تماشا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. ان کو میں صرف یہی کہوں گا کہ عقل نہ ہوئے تے موجیں ہی موجاں، عقل ہوئے تے سوچا ہی سوچا. جن کو عقل نہیں ہے وہ موجیں مار رہے ہیں، جن کو عقل ہے ان کو سوچیں. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو 3 دفعہ جنت کی بشارت ملی ہے. ایک دفعہ جب زمین انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے وقف کی، دوسری دفعہ کنواں کھدوایا، تیسری دفعہ جو غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر 700 اونٹ لدے ہوئے، آج کا وہ اربوں روپیہ بنتا ہے، کروڑوں نہیں اربوں، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں خیرات کیے. اس کے بعد تو نبی علیہ السلام فرمایا عثمان جنتی ہے اب جو مرضی کرے. تو عثمان نے کیا پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی تھی؟ جامعہ ترمذی کھول کے دیکھیں، سیدنا عثمان کے بارے میں جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ جب وہ کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے تھے تو اتنا روتے تھے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو جاتی تھی. تو لوگ پوچھتے تھے آپ کو تو جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا میں نے نبی علیہ السلام سے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو یہاں پہ پھنس گیا اس کی اگلی منزلیں اور مشکل ہو جائیں گی، اور جو ادھر سے نکل گیا اس کی منزلیں اگلی آسان ہو جائیں گی. تو میں آخرت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میں اس پہ کہتا ہوں واقعی جنت کی گارنٹی انہی کو دی جاتی ہے جنہوں نے بعد میں اس کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا ہو. سانو لب جاتے ایسی کتے قابو آنے کسی دے. گارنٹی بھی انہی کو ملی ہے جن کے بارے میں اللہ کو پتا تھا کہ یہ گارنٹی لے کے بھی ادھر ادھر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. ورنہ تو ہر بندے کو کہا جاتا نا، ایک مجلس میں 10 بندوں کو تو نہ کہا جاتا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعد ابن ابی وقاص فی الجنہ، ابو عبیدہ ابن جرح فی الجنہ، اور سعید ابن زید رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین.
تو یہ گارنٹی تو نہ ان کو ملتی، انہیں کو ملی ہے جن کے بارے میں کانفیڈنٹ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ اس کا کوئی ناجائز فائدہ نہیں اٹھائے.